هادي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى آله الأطيبين الهداة المهديين المنتجبين المنتخبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا معزز و محترم سامعین، محبان آل محمد علیہ السلام، لاکھ لاکھ احسان ہے اس رب جلیل کا جس نے تمام تر خطاؤں کے باوجود ابھی تک اپنی فضاؤں میں ہمیں سانس لینے کی توفیق نصیب کی ہے۔ کرم ہے اس حنان و منان اللہ کا جس نے ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام جیسی ہستیوں کو بطور پیشوا مرحمت فرمایا ہے۔ نعمت ولایت عظمیٰ بہت بڑی نعمت ہے، اس سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے والدین کا خصوصاً اپنی ماؤں کا شکریہ ادا کیا کریں کہ انہوں نے آپ کے حق میں کوتاہی نہیں کی ہے۔ امیر المومنین کی محبت کا اندازہ انسان کو قبر میں ہوگا، جب اس کا وقت آخر ہوگا، جب ملک الموت آ جائے گا، اس وقت امام کی محبت کا، خاندان نبوت کی محبت کا اندازہ ہوگا۔ جب قبر میں اتارا جائے گا، جب میدان محشر میں حاضر کیا جائے گا، اس سے پہلے ان چیزوں کا اندازہ، ان نعمتوں کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بلند آواز سے درود بھیجیں خاندان نبوت کی بارگاہ میں۔ تاریخ میں علماء نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ موسم حج ہے، شدت کی گرمی، حجاز کی گرمی، لوگ بلک رہے ہیں گرمی سے، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا خاتون ہے، نابینا عورت ہے، جو بلکتی ہوئی دھوپ میں
اپنی پشت پہ ایک مشق کو رکھے ہوئے لادے ہوئے ہے اور اپنے ہاتھ پہ پانی کا جام بھر کے حجاج بیت اللہ کی خدمت میں پیش کرتی ہے، لیکن ایک آواز لگاتی ہے، ایک بات کرتی ہے، کہتی ہے پیو میرے علی کا صدقہ، پیو میرے علی کا صدقہ، پیو میرے علی کا صدقہ۔ دیکھنے والوں نے منظر دیکھا، حیران رہ گئے۔ حج کے ایام ختم ہوئے، حجاج گئے مدینہ المنورہ میں رسول اعظم کی زیارت کرنے کے لیے۔ حاجیوں نے یہی منظر جو مکہ میں دیکھا تھا بے عین ہی مدینہ کی گلیوں میں دیکھا۔ دھوپ ویسی ہے، بڑھیا وہی ہے، نابینا ہے، مشق وہی ہے، جام وہی ہے، ہاتھ پہ جام بھر کے سلگتی ہوئی دھوپ کے اندر زائرین حرم رسول کو پانی پلا رہی ہے، آواز دے رہی ہے پیو میرے علی کا صدقہ، پیو میرے علی کا صدقہ، پیو میرے علی کا صدقہ۔ ایک شخص اتنے میں آتا ہے، خوب رو جوان ہے، آواز دیتا ہے بڑھیا جو بات کر رہی ہو یہ کس طرح کہہ رہی ہو پیو میرے علی کا صدقہ؟ کیا واقعاً آپ علی ابن ابی طالب سے محبت کرتی ہیں؟ کہا آپ کو میرے عمل سے یقین نہیں آیا؟ اس خوبرو انسان نے، جوان نے جب بڑھیا کی یہ بات سنی تو دونوں ہاتھ اپنے آسمان کی طرف دعا کے لیے بلند کیے، میرا اللہ اگر یہ بڑھیا صدق کے دل سے حقیقت میں علی ابن ابی طالب سے محبت کرتی ہے تو اس کو نابینا نہیں ہونا چاہیے، اس کو اندھا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی اس خوبصورت نوجوان کے ہاتھ دعا کے واپس پلٹے نہیں تھے کہ اس نابینا عورت کو آنکھیں مل گئیں، بینا ہو گئی۔ جو ہی اس کو آنکھیں ملی دیکھا ایک خوبصورت جوان سامنے کھڑا ہوا ہے، جانے لگا، جلدی سے اس کے دامن کو پکڑ لے کہا نہیں جانے دوں گی۔ کہا کیوں نہیں جانے دیتی؟ کہا تو عام انسان نہیں ہے، تو مستجاب الدعویٰ ہے، تو اللہ کا مقرب انسان ہے، بتا اپنا تعارف کر، جب تک تعارف نہیں کرائے گا چھوڑوں گی نہیں۔ عجیب ہے بھائی۔ تو اب سنیں یہ کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ جب اس بوڑھیا نے تنگ کیا، اصرار کیا، اب حق بنتا ہے جب انسان اپنا تعارف کرواتا ہے تو اپنے جو اس کے پاس عہدے ہیں، مقام ہوتے ہیں، ان کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ کہنا یہ چاہیے تھا کہ میں وہ خضر ہوں جس کو اللہ نے حیات جاوید سے نوازا ہے، یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا۔ یا یہ کہتا کہ میں وہ خضر ہوں جو اللہ کا نبی ہوں، یہ نہیں کہا۔ سنو گے کیا کہا؟ کہا انا الخضر، بڑھیا میرا نام خضر ہے اور میرا افتخار یہ رہے، انا عبد من عبید علی ابن ابی طالب، میں علی کے غلاموں میں سے ایک چھوٹا سا غلام ہوں۔ یہ جن کے انبیاء اولیاء اللہ جن پہ ولایت کی بھیک مانگتے ہیں وہ علی کا دروازہ ہے جو آپ کو ملے۔ درود بھیجے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ ہمارا موضوع آپ کو یاد ہے دین شناسی اور دشمن شناسی ہے۔ ہم آپ کی بارگاہ میں عرض کر چکے، خداوند منان نے واضح اعلان فرما دیا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ آزادی کی رٹ لگانے والے آئیں ذرا شریعت اسلام میں دیکھیں، اس سے بڑی آزادی کیا ہوتی ہے؟ مالک خدا ہے، ایسا ہے نا؟ خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، حی وہ ہے، محیی وہ ہے، ممیت وہ ہے، سب کچھ وہ ہے نا۔ ہماری کیا حیثیت اس کے مقابلے میں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن انسان اس کی مخالفت کرتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تب بھی کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتا۔ اس سے بڑی آزادی کوئی ہو سکتی ہے؟ انا ہدیناہ السبیل
اما شاکرا و اما کفورا. اب یہ انسان کی مرضی ہے. ہم نے اس کو فکر سے، ہم نے اس کو عقل و خرد کی دولت سے، ہم نے اس کو شعور سے نوازا ہے. اب یہ جو چاہے کر سکتا ہے. کیوں؟ آج کھلی چھٹی ہے. اس سے بڑی آزادی کا تصور کائنات میں کسی قانون میں نہیں لگایا جا سکتا. متقین کے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الیوم عمل ولا حساب. دنیا والوں کھلی چھٹی ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لو. آج تمہاری مرضی چلے گی، جو کچھ کرنا ہے کر لو. الیوم عمل ولا حساب. کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے، کوئی حساب کتاب. وغدن حساب ولا عمل. لیکن جب تمہاری کل آنکھیں بند ہوگی، تمہیں اٹھایا جائے گا، اس دن فقط حساب کتاب کا دن ہے، پھر عمل کرنے کا دن. آپ کمرہ امتحان میں جاتے ہیں، کہتے ہیں اینڈ آف دا ٹائم، وقت ختم ہو گیا، ہاتھ کھڑے کر لو، پین رکھ لو ڈیسکوں پر. ایسا ہوتا نا تو پھر کسی کو لکھنے کی اجازت ہوتی ہے؟ ٹائم ختم ہو گیا نا. آج جو مرضی ہے کر لو، جو چاہے ہم کرتے رہیں، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے. لیکن کل کے دن حساب کتاب کا دن ہے، عمل کا دن. درود بھیجے محمد والے محمد کی بارگاہ. قرآن تعبیر کرتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہم نے انسان کو دونوں راستوں کی ہدایت کر دی ہے. یہ بھی بتا دیا ہے، یہ بھی بتا دیا ہے. سورہ مبارکہ شمس رات ہی میں نے عرض کیا تھا، 11 قسمیں کھانے کے بعد رب العالمین خدا نے انسان کے سامنے انتہائی واضح راستہ دکھایا ہے. فرماتے ہیں والشمس وضحاها، یہاں سے قسمیں شروع ہوتی ہیں والنفس وما سواها تک. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. عربی قانون کے مطابق جب ماضی پر قد آئے تو اس کا معنی ہے کوئی شک نہیں ہے، یقیناً یقیناً. قد افلح من زکاها، یقیناً وہ شخص نجات پا جائے گا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. وقد خاب من دساها، جس نے زندگی غفلت میں گزاری، لاو و لام میں گزاری، عیش و عشرت میں گزاری، وہ تباہ و برباد ہو گیا. فیصلہ ہے. اب ہاتھ ہمارے میں ہے، جو کریں. خدا کو بدنام نہیں کرنا. خدا نے انسان کو، ہر شخص کی تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے. کہتے ہیں مولانا صاحب نے کہہ دیا نا کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہوتی ہے اور تلوار سے زیادہ. کہا مولانا پھر خود جائے گا اس میں، ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ یہ پل صراط کیا ہے؟ ہر شخص اپنی پل صراط خود بناتا ہے. اگر اس نے اس دنیا میں نیک اعمال انجام دیے تو پل کھلتی جائے گی، وسیع ہوتی جائے گی. اگر خدا نہ خواستہ دنیا کی زرق و برق میں غرق ہو گیا تو پل باریک ہوتی جائے گی. انسان کے ہاتھ میں ہے. انسان چاہے، انسان اپنی تقدیر کا خود فیصلہ کرتا ہے. لہذا یہ دنیا کے اندر اس وقت آزادی کے نعرے لگے ہوئے ہیں. دنیا کے اندر یہ دشمن جو انسان کے ہیں چاہتے کیا ہیں؟ اللہ نے ان دشمنوں کا، جو انسان کے دشمن ہیں، قرآن میں واضح بیان کیا ہے. ان کی چالوں کو بیان کیا ہے. ان کی پیروی اور اتباع کرنے کا جو نقصانات ہیں ان کو واضح بیان کیا ہے. اب بھی اگر انسان سبق حاصل نہ کرے تو اس کا مقدر ہے. ہم خدا کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے اہتمام نہیں کیا تھا. پروردگار عالم انسان کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے. اللہ کے ہاں کوئی بخل نہیں ہے. اللہ کی جنت کوئی چھوٹی نہیں ہے کہ انسان کو جگہ نہیں ملے گی. جنت کی سیٹیں تو پر ہو چکی ہیں. یہ ہمارا تصور ہے. جنت سیٹیں پر نہیں ہوتی ہیں. جنت وسیع ہے. اللہ نے قرآن میں جنت کا فقط عرض بیان کیا ہے. عرض جانتے ہیں نا، طول سے چھوٹا ہوتا ہے نا عرض. عرض السماوات والارض، جنت کا عرض پورے آسمانوں کو ملاؤ، زمینوں کو ملاؤ، تب اس کا عرض بنتا ہے. تو یہ سارے انسان تو وہاں آ سکتے ہیں نا. اللہ کے یہاں بخل نہیں ہے. یہ انسان خود ہے جو اپنے آپ کو خوش نصیبی سے ہٹا کے بد نصیبی کی طرف لے جاتا ہے، بدبختی کی طرف لے جاتا ہے. انسان ہے. بس میرے عزیزو، ایک دشمن ہم نے کل جس کا مطالعہ کیا وہ ہوائے نفس ہے.
مجھے حکم دیا گیا ہے بعض احباب کی طرف سے، ذرا اس بحث کو تھوڑا کھولیے، ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی۔ کچھ بزرگوار یہ اشارہ فرما رہے تھے کہ کچھ بشیر بھی بنی ہے، فقط نذیر نہ بنی ہے۔ تو بہرحال میں اپنی بات کو لے کے چلتا ہوں اب خدمت میں۔ ہوائے نفس انسان کی سب سے شدید ترین دشمن، خدا نے اعلان کیا قرآن کے اندر، روایت میں یہ بات ملتی ہے احادیث کے اندر، آدھا عدوّک النفس التی بین جنبیک، سب سے شدید ترین دشمن آپ کا انسان وہ نفس ہے جو تیرے پہلو میں ہے۔ ہوائے نفس، ہوائے نفس کیا ہے؟ خواہشات کا ایک طولانی مجموعہ، ان گنت مجموعہ جو کبھی پوری نہیں ہوتی، ایسی خواہشات جو انسان کو اللہ کے آئین کے سامنے، خدا کے سامنے، خدا کے مد مقابل ٹھہراتی ہیں۔ ہر خواہش بری نہیں ہے، کھلا گھر ہونا، وسیع گھر ہونا روایات میں احادیث میں انسان کی خوش نصیبی میں سے ہے۔ اللہ ان چیزوں کا مخالف نہیں ہے، خدا مخالف نہیں ہے ان چیزوں کا اگر حلال سے کمائی جائیں۔ تو شیطان ہوائے نفس وہ ہے کہ جو انسان کے اندر کچھ خواہشات ابھرتی ہیں اور انسان ان کو پورا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، اور اس راستے میں اس خواہش تک پہنچنے کے لیے کوئی مانے، کوئی بھی ہو، اس کو عبور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنی خواہش کو چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ سب خواہش نفسانی ہے۔ یہ جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں، یہ جو خودکش حملے ہو رہے ہیں، یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہے، یہ ہوائے نفس کا نتیجہ ہے۔ انسان چاہتا ہے تیل کے ذخائر پہ قبضہ کرے، گیس کے ذخائر پہ قبضہ کرے، اپنے مفادات کا جو مفادات اپنے فرضی یہ ہوائے نفس کے ہیں۔ بھائی تمہارا امریکہ کے کیا مفاد ہے افغانستان میں؟ تو کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ نہیں، انسان فرض کرتا ہے کہ میں مالک ہوں، باقی سب یہ میری رعایا ہے، یہ چوکی ہے، سب کے سب یہ میرے نوکر ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت سب کے سب یہ مویشیوں کی طرح ان کو ہانکنا ہے۔ کیوں؟ کس لیے یہ فکر آتی ہے؟ یہ ہوائے نفس کا نتیجہ ہے۔ جتنی ہوائے نفس بڑھتی جاتی ہے تو انسان زمین پر بھی نہیں سماتا، پھر آگے چلا جاتا ہے، اس سے بھی آگے۔ ایک شہر سے کبھی آپ نے دیکھا نا، بھائی کو ایک دیوار کے فٹ کے فاصلے پہ قتل کر دیتا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ ایک فٹ میں دیوار اگر ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے کیا ہوگا؟ نہیں، یہ جگہ میری ہے۔ بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، آپ نے دیکھا اخباروں میں خبریں آتی رہتی ہیں، ماں کو قتل کر رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہوائے نفس ہے۔ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ شریعت کی قید قبول نہیں ہے، دین اسلام کی، دین مبین اسلام کی کوئی قید شرط منظور نہیں ہے، کوئی اخلاقی قید منظور نہیں ہے، کوئی وجدانی اور ضمیر کی قید منظور نہیں ہے۔ آزاد، مادر پدر آزاد، جیسے ہمیں جو کرتے رہے، ہمارا پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہ کون سی حکومت ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ بھائی اگر یہاں ٹریفک کے اندر کسی شہر میں جہاں پہ رش ہوتا ہے، وہاں اگر ٹریفک کو کنٹرول کرنے والے نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ ٹریفک رک جائے گی، رش پڑ جائے گا۔ اگر ظالموں کا ہاتھ روکنے والا قانون نہ ہو، قانون والے نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ ظالم، ہر ظالم طاقتور، قاہر، جابر، ڈکٹیٹر عام انسان کو رون دے گا۔ تو یہ جو سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نظام قانون کے بغیر دنیا چل ہی نہیں سکتی۔ وہ کہتے نہیں، ہم کسی قید کو قبول کرنے کو تیار، یہ ہماری آزادی کے خلاف ہے، جبکہ یہ ان کی فکر غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ آپ ذرا کائنات کا ملاحظہ فرمائیں، یہ کائنات کیا ہے؟ سال کے اندر کتنے موسم ہیں؟ 4 موسم ہوتا نا۔ جب سال کے 4 موسم نہ آئیں کیا سال مکمل ہوتا ہے؟ پورے موسم آئیں گے نا تو سال مکمل ہوگا۔ اس سے پہلے سال مکمل، بس سال کا مکمل ہونا مقید ہے کہ 4 موسم کا پیریڈ مکمل ہو تب سال ختم ہوگا، ایسا ہے نا؟ زمین کب آباد ہوگی؟ جب بارش برسے گی نا۔ اگر بارش نہیں برسے گی تو زمین آباد۔ کارخانے کب چلیں گے؟ جب بجلی گیس آئے گی نا۔ جب بجلی بھی نہیں ہوگی، گیس نہیں تو کارخانے۔ سارا نظام کائنات قیود و شرائط میں جکڑا ہوا ہے، قید و بند کی
بندھن میں بندھا ہوا ہے. یہ تو مادی نظام، معنویت کا مقدمہ ہے. یہ دنیا مقدمہ ہے آخرت کا. یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک سرائے ہے. یہاں ایک مہمان آیا جو پڑاؤ کرے گا چلا جائے گا. امام حسین علیہ السلام نے درود بھیجے محمد والے محمد کی بارگاہ میں. دنیا کی حقیقت کو واضح کیا ہے اپنے اصحاب باصفا کہ جن کے متعلق فرماتے ہیں اللہ آپ کو بہترین اجر نصیب کرے. میرے صحابہ کی مثال نہ نانا رسول کے پاس تھی نہ بابا علی کے پاس تھی. ان سے خطاب کیا ہے، فرمایا ایھا الکرام، اے شریف لوگوں، مل موت الا قنطرۃ. یہ جو موت تم دیکھ رہے ہو یہ پل کی مانند ہے اور کچھ بھی نہیں اس سے بڑھ کے، جو ایک عارضی زندگی سے دائمی اور ابدی زندگی کی طرف منتقل کرتا ہے. کچھ لوگوں کو بہشت کی جانب، کچھ لوگوں کو جہنم کی جانب. یہ زندگی کچھ نہیں ہے، یہ کمرہ امتحان ہے. اب اس دنیا میں جب آپ کی عقل کہتی ہے کہ قید کے بغیر، نظام کے بغیر، سسٹم کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، کیا مانوی دنیا میں بغیر قید و شرط کے نظام چل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں چل سکتا. تو یہ شیطان کے اولیاء ہیں. ہوائے نفس کی حکومت ہے کہ حکومتوں کے اندر بھی اس وقت بگاڑ ہے، بازار میں بھی بگاڑ ہے، اقتصاد کے اندر بھی بگاڑ ہے، دوستوں میں بگاڑ ہے، بھائیوں میں بگاڑ ہے، معاشرے میں بگاڑ ہے، حتیٰ کہ ہر گھر میں سکون لٹ چکا ہے. یہ ہوائے نفس کی حکومت ہے. میں اس کا سامنے جھک جاؤں، یہ میں کیا ہے؟ یہ میں شیطان ہے، یہ میں ہوائے نفس ہے. میں کیا ہے؟ میں تو ایک پھونکا ہے جو میری مرضی کے بغیر نکل جائے گا اور پھر میں یہاں رہ جاؤں گا، کچھ بھی نہیں ہوں گا. میں کیا ہے؟ ساری زندگی انسان بت پرستی کرتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں، مجھ سے بڑا کامل ایمان کوئی نہیں، مجھ سے بڑا حاجی نمازی کیوں نہیں. جب پوچھے وہ کہتے ہیں میں، میرا گھر، میرا کاروبار، میری بیوی، میرے بچے، میں ساری زندگی اس میں. خدا غری کے رحمت کرے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو، انہوں نے زندگی میں 1 یا 2 مرتبہ میں کا لفظ استعمال کیا. ان کی تقریریں موجود ہیں یہاں پہ، سب موجود ہیں. آپ لوگ دیکھیں، 14 جلدیں 20 جلدیں یہاں موجود ہیں، میرے پاس بھی ہیں. زندگی میں کسی تقریر میں انہوں نے میں کا لفظ استعمال نہیں کیا. 2 دفعہ استعمال کیا. جب بنی صدر نے تنگ کیا، قانون کی خلاف ورزی کی، فرمایا کہ میں نے جو تمہیں دیا ہے وہ واپس لے لوں گا. 2 مرتبہ کل حد اکثر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نفس کی قید سے آزاد تھے. ہم لوگ نفس کی قید سے آزاد ابھی نہیں ہو سکے. فرق یہ ہے اپنے آپ کو نفس کی قید سے آزاد کرنا ہے. سب سے بڑا دشمن انسان کا ہوائے نفس ہے. ہوائے نفس خواہشات کا مجموعہ. جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں چلے گا. میں چاہتا ہوں، اگر میں چاہتا ہوں تو میں مسلمان نہیں کہلوا سکتا. اگر میں چاہتا ہوں میری مرضی چلے گی تو میں مومن کہلوانے کا حقدار. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت بھی مشرکین مکہ خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے تھے، آگے کہتے تھے یا رسول اللہ ہم آپ کی ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، تھوڑی سی تو ہماری مان لینا. بھائی معاملہ ہونا چاہیے، 50% نہیں، آپ 10% پہ آ جائیں، 5% پہ آ جائیں. سورہ مبارک کافرون اترا، یا ایھا الکافرون. یہ سودے نہ کریں، سودے بازیاں نہیں چل رہی دین کے اندر. لکم دینکم ولی دین. چھٹی کرو، یا تو اسلام میں داخل ہو جاؤ یا لے جاؤ اپنے آپ کو جہاں لے جانا ہے. متقین کے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین. لوگوں، اسلام کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو تسلیم محض کر دو، اب تمہاری مرضی. یا ایھا الذین آمنوا، قرآن فرما رہا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ. اپنے آپ کو سارا کا سارا اسلام میں داخل کر دو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. تم لوگ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ کبھی خدا کی مرضی کبھی ہماری مرضی. نہ، ایک شیطان کی پیروی ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ. شیطان کی پیروی ہرگز نہ کرنا. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ.
پہلا دشمن انسان کا قرآن نے بیان کیا ہوائے نفس، اس سے بچ کے رہو۔ دوسرا دشمن شیطان۔ اب سوال یہ پیدا ہے، پالنے والے اللہ، رحمان اللہ، رحیم اللہ، آپ نے ہمارے لیے دو بڑے ستون دشمن کھڑے کر دیے، ہوائے نفس۔ بھائی حضرت یوسف یہ عرض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں اپنے آپ کو اس نفس کے حوالے نہیں کر سکتا، اس کو آزاد نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نفس بڑا دشمن ہے انسان کا۔ الا ما رحم ربی، انبیاء کے جہاں قدم لرز آ رہے ہیں، آپ نے کہا انسان کون ہے؟ خلق الانسان ضعیفا، قرآن نے بتایا انسان ایک کمزور مخلوق ہے۔ ہمیں تو تو نے کمزور پیدا کیا نا، ہمارے مقابلے میں ایک سرسخت دشمن جس کا نام ہے ہوائے نفس کھڑا کر دیا۔ دوسرا دشمن ابھی وہ اس کے ساتھ جنگ ہوئی نہیں تھی، ابھی وہ مقابلہ ختم نہیں ہوا، دوسرا سامنے آ گیا شیطان۔ شیطان بہت سے ہیں، سب سے بڑا شیطان ابلیس ہے۔ سب سے بڑا شیطان، شیطان بزرگ، شیطان اکبر، وہ کون ہے؟ ابلیس۔ ابلیس سب سے بڑا شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے دشمن کو، یہ دشمن ہے کون؟ اس نے خدا کو چیلنج کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، خدا پہ تو بن لگائیے۔ فبما اغویتنی، اے اللہ تو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے، نعوذ باللہ خدا کی طرف نسبت دی کہ تو نے مجھے خدا نے گمراہ شیطان کو نہیں کیا تھا، تہمت بھی لگا رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ عرض کرتا ہے پالنے والے اللہ، تو نے مجھے نعوذ باللہ گمراہ کیا ہے، لأقعدن، میں روکوں گا ان کو، ان سب کو، صراطک المستقیم، تیرے صحیح راستے، سیدھے راستے پہ ان کو نہیں آنے دوں گا، روکوں گا، ان سب کو گمراہ کروں گا۔ کس نے کہا ہے؟ شیطان نے خدا کو چیلنج کیا ہے، پروردگار وہ دشمن جو اتنا سرسخت ہے، جو اتنا قدرت مند ہے، جو اتنا طاقتور ہے، جو آپ کو للکار رہا ہے، تو نے ہمارے پاس بھیج دیا۔ اب اگر ہمارے قدم ڈگمگا جائیں تو ہم کیا کریں؟ ہم تو خود نے فرمایا کمزور مخلوق کو کہ شیطان بڑا دشمن ہے۔ خدا نے اعلان کیا، اس نے کہا میں اجمعین کو، سب کو گمراہ کروں گا۔ خدا نے آواز دی، شیطان تو ہر شخص کو گمراہ کر سکتا ہے مگر میرے مخلص بندوں کو گمراہ، پس اگر کوئی مخلص ہو جائے تو وہاں شیطان کا ٹل یا زور کوئی کام، شرط یہ کہ انسان مخلص ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ مقابلہ ہے شیطان کا رحمان کا۔ شیطان نے کہا اللہ میں تیری مخلوق کے ہر بندے کو گمراہ کروں گا، صراط مستقیم پہ نہیں آنے دوں گا، ان سب کو گمراہ کروں گا۔ خدا نے کیا اعلان کیا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تو نے کہا سب کو گمراہ کروں گا۔ میں بھی اعلان کرتا ہوں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں گا، جہنم کو بھر دوں گا۔ پروردگار، یہ عام لوگ دیہاتی مثال دیتے ہیں کہ اگر دو بیل لڑے نا تو درمیان میں جو پودے ہوتے ہیں وہ مجھے نقصان اٹھاتے ہیں، ادھر شیطان ادھر رحمان، نقصان کس نے اٹھانا ہے؟ ہم نے۔ خدا مندہ اگر تو نے ہمارا امتحان لینا تھا پھر شیطان کو کیوں پیدا کیا، یا ہمیں تو طاقتور بناتا؟ سن لیجئے، شیطان پہلے شیطان نہ تھا۔ متقین کے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام خطبہ قاسیہ میں ارشاد فرماتے ہیں شیطان نے 2000 سال عبادت کی، اللہ کا نیک بندہ تھا۔ کتنی عبادت کی؟ 2000 سال۔ پھر یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں معلوم نہیں، خود بھی بیان نہیں فرماتے کہ یہ سال اس دنیا کے ہیں یا اس دنیا کے تھے۔ اگر اس دنیا کے تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں کا دن کتنا بڑا ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے، اور اس نے کتنی عبادت کی؟ تو اب آپ ذرا خود کر لیجیے گا اس کو۔ تو اتنی بڑی عبادت کرنے والا، وہ بھی خلوص نیت کے ساتھ، اس وقت شیطان نہ تھا۔ کب شیطان بنا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ علماء جب اس نے کیا کیا؟ ابا کیا، انکار کر دیا آدم کو سجدہ کرنے کا، اور پھر ہوائے نفس کا شکار ہو گیا، اور اس نے تکبر و غرور کا شکار ہو گیا۔ کان من الکافرین،
کانا کا معنی علماء تفسیر کے اندر اختلاف کیا ہے. فرماتے ہیں کانا کا معنی سارا ہے. کانا کا معنی اگر عربی میں کہیں تھا، اصل معنی سے کیا ہے؟ تھا. کافرین میں سے تھا. سارا کا معنی علماء تشریح فرما ہے یعنی ہو گیا، پہلے نہ تھا ہو گیا. قرآن فرما رہا ہے ابا، اس نے ابا کیا، تکبر کیا، کان من الکافر، اس تکبر و انکار کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا. ہوائے نفس غلبہ کر گئی تب شیطان بنا. اب جب شیطان بن گیا، کبھی کبھی انسان کا دل تھوڑا سا اس کا جو نرم گوشہ ہے شیطان کے لیے، اللہ تعالیٰ تو اتنا کرم کرتا ہے، اتنا ارحم الراحمین ہے، شیطان کو بخشے تک کیا ہوتا ہے، ایسا نہیں انسان سوچتا ہے. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ خدا شیطان کو بخش دے. جب ہوائے نفس غلبہ کرتی ہے انسان کے اوپر، انسان کتنا مجبور ہو جاتا ہے. شیطان نے خود کہا موسیٰ اپنے آپ کو تو کلیم اللہ کہتا ہے، خدا تیری سفارش کو مانتا ہے، کیا میرے حق میں سفارش نہیں کر سکتا؟ کہا چلا جاؤں کروں گا اگر خدا مان لے تو. حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پر، پالنے والے اللہ شیطان کو بخش دے، صلح ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے. فرمایا خدا کون ہے؟ خدا فرماتا ہے کبھی اپنے دروازے سوالی کو خالی نہ لوٹایا کرو. اہل بیت کی دیکھیں نا، گھر میں قاتل آ کے کھانے کھاتے رہے، کیوں؟ کیونکہ یہ الہی صفات کے مالک تھے، الہی صفات کے مالک تھے. فرمایا جب بھی کوئی تمہارے پاس سامنے سوال کرنے والا ہے تو کبھی سائل کو خالی نہ لوٹایا کرو، کچھ دے دیا کرو، سارا نہیں دینا، کچھ دے دو لیکن خالی نہ پلٹایا کرو. کیا خدا انسان سائل کو سوالی کو خالی پلٹائے گا؟ موسیٰ نے سفارش کی، کہا موسیٰ تیری بات مانی گئی، تیری سفارش قبول ہے، جا شیطان سے کہہ دے. اب وقت کافی گزر چکا ہے، اب صلح کا ٹائم آ گیا ہے، اینڈ آف دا ٹائم آئے. ایک بات ہے، جہاں آدم کی قبر کو سجدہ کر دے صلح ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ طور سے واپس پلٹے، شیطان منتظر. کیا جواب ملا؟ مسئلہ حل ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام خوش ہیں کہ بھئی مسئلہ کیا ہے، قبر کو سجدہ کر دے گا. اب تو حضرت آدم نہیں ہے. کہا شیطان اللہ نے میری سفارش قبول کر لی ہے تیرے حق میں، تو بڑا خوش نصیب ہے، بس ایک چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی شرط ہے، جا تو حضرت آدم کی قبر پہ سجدہ کر دے. کہا بڑی بات ہے، عجیب بات ہے، جب وہ زندہ تھا سجدہ نہ کیا، آپ اس کی قبر کو سجدہ کروں؟ یہ ہوائے نفس ہے جو انسان کو ٹیڑھا پن جو ہے اس کے دماغ کو سیدھا ہونے نہیں دیتا. بلند آواز درود بن خاندان نبوت کے بار پر. تیسرا دشمن انسان کا قرآن فرما رہا ہے. اب میری ماں بہن تشریف فرمائیں، مجھ پر ناراض ہوں گی، میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں. وہ انسان کی بیوی اور اس کے بچے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم. تمہاری بیویوں میں سے بیویاں، تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہنا. بڑی بات ہے بھائی. پہلا دشمن کون تھا یاد ہے نا آپ کو؟ ہوائے نفس. دوسرا دشمن شیطان. تیسرے دشمن بیوی بچے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تو مجھے یہاں پڑھنے کی اجازت ہے، کل پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال خدا فرما رہا ہے، میں نے آیت پڑھی قرآن کی، ہر بیوی بچے دشمن نہیں ہوتے جو انسان کو حرام کی طرف لے جائیں، جو انسان کو مجبور کریں کہ جہاں سے مرضی کما کے لاؤ، ہماری ضرورتیں پوری کرو، ہمیں غرض نہیں ہے، تو نے جہنم میں جانا چلے جاؤ. حلال حرام، ہماری بہن گھر میں یہ ہے، ہمارے بھائی گھر میں یہ ہے، ہمارے عزیزوں گھر میں یہ، ہمارے گھر میں کیوں نہیں؟ ہمیں نہیں پتا، جہاں سے مرضی، یہی کہتے ہیں جہاں سے مرضی لے کر آؤ. یہ شیطان کی بہنیں ہیں جو کہتے ہیں جہاں سے لے کر آ جاؤ. ایک روایت سناتا ہوں آپ کی بارگاہ میں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں ایسا مرد جو بیوی کا کہنا مانے گا، ہر کہنا نہیں، کون سا کہنا؟ مولا نے تصریح فرمائی، بیوی کا کہنا مانے گا، اقبہ اللہ علی وجہہ فی النار، خدا اس کو منہ کے بل جہنم میں گرائے گا. اور یہ بیوی کو نہ مانے تو پھر گھر میں کیسے رہیں؟ بیوی راضی اللہ راضی، بیوی ناراض تو خدا بھی. ساری زندگی اسی پہ چل رہی ہے دار مدار.
اب کیا کریں؟ امام فرماتے ہیں جو بیوی کا کہنا مانے گا خدا اس کو منہ کے بل جہنم میں پھینکے گا۔ پھر تصریح فرمایا ایسی بیوی جو کہتی ہے مجھے محفلوں میں لے جا بلوائے عام میں مگر میرا سر پہ حجاب نہ ہو، میرے کپڑے نازک ہوں، میرا جسم نیم عریان ہو، میں میک اپ کیے ہوئے ہوں، اور اس بیوی کا کہنا مانتے ہوئے اگر شوہر اپنی غیرت کو قربان کر کے مجمع عام میں نامحرموں کے اندر شادیوں میں اپنے آپ کو متمدن ایڈوانس کہلوانے کے لیے لے جاتا ہے تو پروردگار عالم چھٹے تاجدار ولایت فرما رہے ہیں ایسے شخص کو منہ کے بل جہنم میں گرائے گا۔ اب اس کو تو جہنم میں گرا رہا ہے، جس بیوی نے کہا تھا اسے کیا ہوگا؟ بس ہر بیوی دشمن نہیں ہے، ہر بچہ دشمن نہیں ہے۔ اب کریں کیا؟ خداوندہ تو نے دشمن کی نشاندہی فرما دی، تو نے ان کی چالو کامیں بتا دیا، اب ذرا علاج بھی بتا کہ ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ خدا نے 2 علاج بتائے ہیں، 2 علاج۔ پہلا علاج اپنے آپ کو فضائل سے آراستہ کر لو، اپنے آپ کو نیکیوں میں گم کر دو۔ پہلا علاج ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں یقیناً برائیوں کو چاٹ جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ ایک علاج یہ ہے۔ پھر فرمایا لوگوں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم، کوئی برائی تمہارے قریب نہیں آ سکتی اگر تم واقعا نمازی بن جاؤ۔ ایسا نمازی نہیں کہ لباس پہنا ہوا ہے غصبی ہے، جس گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں نہ بہن کو حصہ دیا ہے وراثت کا جو کہ میں بڑا تھا، نہ بھائی کو دیا، جاؤ بھائی اپنا کماؤ، کسی اور غریب کا مال اس میں لگا ہوا ہے، ایسی نماز قبول۔ اگر حج پر حاجی گیا ہے احرام کا ایک دھاگا غصبی ہے تو حج قبول نہیں ہے۔ ہم کہتے کیا ہو گیا؟ جب مکان بنا رہے تھے نا، سامنے میری کوٹھی بنگلہ ویلا ہے، آگے غریب سا گھر ہے، وہ بولنے والا بھی نہیں ہے، دیوار کو ایک قدم ادھر کر دے، مستری سے کہتے ہیں تھوڑا سا ادھر کر دے، کھلا ہو جائے گا، گھر سیدھا ہو جائے گا۔ یہ جو کر دیا نا آپ نے ایک قدم ادھر، اور یہاں پہ آپ نے ایک نلکا لگوایا، یہاں پہ بور کھلوایا، یہاں سے پانی آتا ہے، اس سے آپ نے غسل کیا، نہ آپ کا غسل جنابت ٹھیک ہے، نہ آپ کا وضو ٹھیک ہے، نہ آپ کی نماز ٹھیک ہے، کیونکہ غصبی ہے نا، غصبی سے ٹھیک۔ آپ اپنے مال کو پاکیزہ کریں۔ اب اگر نماز پڑھیں گے تنہا عن الفحشاء والمنکر، شیطان آپ کے قریب نہیں آتا۔ ایک حدیث ہمارے پاس روایت ہے جس سے سوء استفادہ کیا جاتا ہے، خصوصاً ہمارے اہل بیت کے جانے والوں میں۔ حب علی حسنۃ، علی کی محبت ایک ایسی نیکی ہے، لا یضرھا سیئۃ، جس کو کوئی گناہ نقصان۔ اس کی 2 تفسیریں کی، ذرا آپ سے سوال کر رہا ہوں، ذرا میری رہنمائی فرمائیں۔ آپ سارے پڑھے لکھے ماشاءاللہ سمجھدار حضرات تشریف فرمائیں میرے سامنے۔ حدیث موجود ہے پیغمبر گرامی کی، علی کی محبت ایسا قلعہ ہے، ایسا کیمیا ہے، ایسا اکسیر ہے جس کو کوئی گناہ برائی نقصان۔ ایک ہمارے بھائی ہم کہتے جو مرضی گناہ کرتے رہو، ہم تو علی کہیں یا علی ہم تیرے جہنم کے لیے اور بتیرے ہیں بھئی، ہم جو مرضی، ہم علی کے محب جو ہے نا، یہ حدیث موجود ہے، لہذا کوئی گناہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایک یہ ہے، کیا یہ تفسیر صحیح ہے؟ عقل کے مطابق حدیث تو وہی ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ جو علی کا واقعی محب بن جائے گا اس کے نزدیک شیطان آ ہی نہیں سکتا، گناہوں سے قریب بھٹک ہی نہیں سکتا، کیونکہ علی والا ہے نا۔ علی کی محبت ایک حصار ہے، قلعہ بن جاتی اس کے لیے۔ اب ذرا سوچیں، علی کی محبت تو اتنی ہے کہ شیطان بھی قریب نہیں آ سکتا، گناہ بھی اثر نہیں کر سکتا، تو اللہ کی محبت کتنی زیادہ ہوگی، کبھی ہوگی۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، خدا تو تیار ہے ہر وقت کہ تمہیں گناہ کی تاریکیوں سے نکال کر، ظلمتوں سے نکال کر اپنے نور کی ہدایت فرمائے۔ خدا تمہارا دوست ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، صاحبان ایمان کا دوست ہے، خدا تمہارا دوست ہے۔ خدا سے بڑھ کے کون سا دوست ہو سکتا ہے؟ کہاں بھٹک رہے ہو؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اس بادشاہ کی
حصار میں آ جاتے ہیں آپ لوگ، تو شیطان کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ پہلی بات عبادتیں، اپنے آپ کو عبادت سے آسان۔ ہمارے استاد ایت اللہ کراتی فرما رہے تھے کہ جب آپ جاتے ہیں نا زیارت پر عمرے کرنے کے لیے، جیسے آپ کی گاڑی میں فیول ختم ہوتا ہے، پیٹرول ڈیزل وغیرہ ختم ہوتا ہے نا، سی این جی، تو پھر آپ کہاں جاتے ہیں؟ آج کل تو ختم ہونے سے پہلے بھئی آج کل نہ گئے تو ہر بندہ پھر رک کرتا ہے پیٹرول پمپ۔ اگر آج نہیں جائیں گے تو پھر مشکل لمبی لائن پہ سامنا کرنا پڑے گا۔ جب انسان کی گاڑی کا پیٹرول یا فیول ختم ہوتا ہے تو کہاں؟ ان کے مرکزوں میں، ان پیٹرول پمپ کا رخ کرتا نا۔ ہمارے استاد فرما رہے تھے، خدا ان کو حفظ کرے، فرما رہے تھے کہ یہ کربلا، مکہ، مدینہ، مشہد، یہ مانویت کے فیول کا مرکز ہے۔ یہ قرآن کے دامن میں آنا، یہ مجلس عزائے حسین میں جانا، یہ مانویت کے فیول کا مرکز ہے۔ یہاں پہ اگر انسان کے ہاں کمی ہو رہی ہے تو یہاں بیلنس ہو جاتا ہے۔ نبی کی بیویاں بھی دشمن تھی۔ خدا فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط۔ اللہ کافروں کے لیے مثال دیتا ہے، نوح کی بیوی بھی اس کی مخالف تھی اور لوط کی بیوی بھی نبی کے خلاف سازشیں کرتی تھی۔ پتہ کیا تھا؟ حضرت نوح نے بڑی تبلیغ کی، بڑی تبلیغ کی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت نوح کی عمر کتنی تھی؟ کتنی؟ اونچا بولے کو بندہ۔ 2400 سال عمر ہے ان کی۔ کتنی؟ 2400 سال، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ لیکن جب حضرت اسرائیل تشریف لائے نا، جس کے نام سے ڈرتے ہیں، گھر میں کہا جائے نا کہ موت کا نہیں، موت کا نام نہ لو بھائی، حضرت اسرائیل، دل دھکتا بھی نہ لو۔ موت حضرت اسرائیل کے نام سے نہیں آتی، موت کو یاد کرنے سے نہیں آتی، بلکہ موت کو یاد کرنے سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے۔ موت کو یاد رکھنا چاہیے، موت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ جب حضرت اسرائیل 2400 سالہ حضرت نوح کے پاس آئے، سلام ادب کیا، حضرت اسرائیل نے پوچھا، حضرت نوح نے پوچھا، اسرائیل بھائی کس طرح آنا ہوا؟ کہا آن الوقت، وقت ودا آ گیا ہے، اللہ کی ملاقات کا ٹائم آ گیا، اللہ کو پیارے ہونے والے ہوئے۔ کہ بس اتنی جلدی خدا نے بلا لیا؟ 2400 سال زندگی کی حضرت اسرائیل نے کہا جناب نوح، یہ 2400 سال زندگی کی، جو آخری نبی آئیں گے ان کے امتیوں کی اوسط عمر 60 سال ہوگی۔ کہ کتنی؟ 60 سال۔ کہ پھر بھی گناہ کریں گے وہ؟ کہ اتنی مختصر زندگی پھر بھی گناہ کریں گے؟ کہاں کریں گے؟ کہ اے کاش کہ میں اگر رسول کا امتی ہوتا تو میں ساری زندگی سجدے میں گزار دیتا، کہ اس مختصر عمر میں انسان خدا سے معاملہ کرے، گناہ کرے۔ حضرت نوح کی بیوی بڑی تبلیغ کی، سینکڑوں سال، ایک مرید بن کے آیا۔ اب مرید جب پہنچا نا آپ کے شہر میں، اس کے ذہن میں تصور یہ تھا کہ ظاہر اللہ کا نمائندہ حجت پروردگار ہے، نوح نبی کا گھر محل ہوگا بہت بڑا، اور دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی، شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ سوچ رہا تھا، شہر کے اندر داخل ہوا، کہ لوگوں سے پہلے تو معلوم ہو جائے گا، حضرت نوح کا محل مشخص ہوگا، سامنے سے نظر آئے گا، لیکن لوگوں سے پوچھ لیں کسی نے نوح علیہ السلام کے متعلق کیا مسخرہ پن کیا، کسی نے کیا جواب دیا، بڑا پریشان ہوا۔ خیر لوگوں نے گھر کا ایڈریس بتا دیا۔ اب گھر پہ پہنچا تو دروازہ بھی نہیں تھا، گھر پہ پہنچا تو دروازہ نہیں تھا۔ آواز دی، کس طرح بلائے؟ نہ کوئی گھنٹی، نہ کوئی دستک، نہ کوئی کنڈا۔ آواز دی، محترم ام المومنین تشریف لے کر آ گئی۔ کہ کون ہو تم، کیسے آنا ہوا؟ کہا میں حضرت نوح کا پر ایمان لے آؤں۔ کہا اگر وہ نبی ہوتا تو میں ایمان نہ لاتی، تو پاگل ہے؟ انبیاء کی بیویاں بھی دشمن رہی ہیں، لیکن تاریخ عالم گواہ ہے کہ ایسی خواتین سے تاریخ بھری ہوئی ہے کہ جنہوں نے قربانیوں کے وہ نمونے پیش کیے ہیں کہ جہاں مرد بھی شرماتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بس خلاصہ کر لوں، پہلی بات اپنے آپ کو عبادتوں سے سرشار کر لو۔ ابھی امامہ نامی ایک شخص ہے، رمضان مبارک آنے والا تھا، خاتم الانبیاء کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مرنی بعمل، مجھے ایک ایسے عمل کی
तलकीन फरमाओ जिसका ढेरों सवाब हो, जिसका सवाब बहुत ज्यादा हो। हम भी मफादी जब खोलते हैं ना तो देखते हैं, खुदा से भी तिजारत करते हैं कि कौन सी दुआ छोटी है लेकिन उसका सवाब ज्यादा है, तब उसको पढ़ते हैं। तो कहा मुरनी बे अमलिन, ऐ हबीबे किबरिया मुझे कोई ऐसी अमल की तालीम फरमाइए जिसका सवाब बहुत ज्यादा हो। आपने फरमाया अलैकुम बिस्सौम, रोजा रखा कर। समझ नहीं आई। फरमाया फ़इन्नहु ला इदला लहु वला वज़ना लिसवाबिही अभी अमामा, इसका हम पला रोजे का कोई और चीज नहीं हो सकती। रसूल फरमा रहे हैं रोजे का हम पला इबादत कोई और नहीं हो सकती, और इसके सवाब का किसी तराजू से वजन नहीं किया जा सकता। तब भी समझ नहीं। फिर सवाल करता है या नबी अल्लाह एक और इबादत बताइए जिसका सवाब इससे ज्यादा हो। फरमाया अलैका बिस्सौम, तुझे बताया नहीं कि रोजा रखा कर। फिर अर्ज करता है तीसरी मर्तबा या रसूल अल्लाह जरा ये फरमाइए ना कि कोई ऐसी बड़ी जिसका सवाब हो। आपने फरमाया अलैका बिस्सौम, तुझे बतला नहीं दिया फ़इन्नहु ला मिस्ल लहू, रोजे की कोई मिसाल नहीं हो सकता। अब हमें पता नहीं है कि इबादतों का सवाब कितना है। एक शख्स सादिक आले मोहम्मद की बारगाह में मुशर्रफ हुआ, हज करके आ रहा था। मौला जानते थे अगर ये न पूछते तो हम तो पैगाम किस तरह पहुंचता। पूछा ऐ शख्स कहां से आ रहे हो? मौला हज करके आ रहा हूं। और मैं तुझे पता है कि हज का सवाब कितना होता है अगर अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए, कबूल हो जाए? अर्ज करता है अल्लाह बेहतर जानता है, उसका रसूल या उसकी आल मुझे क्या पता, मौला खुद फरमाइए। इमाम फरमाते हैं गौर से सुन लो, अगर किसी शख्स का एक हज कबूल हो जाए तो उसके नामा आमाल में 6000 नेकियों का सवाब लिखा जाता है। अब उसको समझ नहीं आ रही थी। आपको पता है ना खुदा कितना अकरमुल कुरमा है, अरहमुर राहिमीन है। अगर कोई शख्स नेकी का इरादा करे ही नहीं होती, फरिश्तों को हुक्म होता है इसके नामा आमाल में सवाब लिखो, देर क्यों कर रहे हो? अगर बुराई का इरादा करता है हुक्म नहीं होता, लिखने की इजाजत। अगर गुनाह नौज बिल्ला कर ले, शैतान के वरगलाने से कहीं धोखा खा जाए तो 24 घंटे तक रिवायात बताती हैं खुदा फरिश्ते को नहीं लिखने देता गुनाह करने के बाद भी कि शायद तौबा कर ले, शायद तौबा कर ले। 24 घंटे के बाद गुनाह लिखा जाता है। अल्लाह ने इंसान के लिए तौबा का दरवाजा खोला है। इमाम फरमाते हैं तुम खुदा के करीब तो हो, एक हज का बदले 6000 नेकियां। समझ नहीं आ रही थी। मौलाना ने फरमाया अभी मेरी बात तो खत्म नहीं, परेशान क्यों हो गए? ये लफ्ज मेरे हैं। बहरहाल इमाम ने फरमाया न फकत 6000 नेकियां उसके नामा आमाल में लिखी जाती हैं, बल्कि उसके एक हज के बदले में 6000 गुनाह भी माफ कर दिए जाते हैं। मौलाना ने फरमाया 6000 नेकियां भी नामा अमाल में लिखी जाती हैं, 6000 गुनाह भी माफ कर दिए जाते हैं, 6000 दर्जात भी उसके बुलंद कर दिए जाते हैं। अब सर झुका के बैठ गया। मौलाना ने फरमाया तेरा खुदा बड़ा करीम है, अभी काफी नेकियां और हैं जिनका अजर इनसे भी बढ़ के है। कहा मौला वो कौन सी नेकी है? इमाम ने फरमाया अगर कोई मोमिन शख्स किसी दूसरे मोमिन भाई की हाजत को पूरा कर ले, सुन रहे हैं ना आप लोग, अगर कोई मोमिन शख्स कुदरत रखता हो दूसरे गरीब नादार जरूरतमंद मोमिन की हाजत को पूरा कर दे तो परवरदिगार आलम ऐसे मोमिन के आमाल में 10 मकबूल हज का सवाब लिखता है। या रसूल अल्लाह, खुदा ने अगर दुश्मन पैदा किए हैं तो तौबा का दरवाजा खुला हुआ जो बंद नहीं होता। सैयद सज्जाद रात की तारीकी में जब मुसल्ला इबादत बिछाते हैं तो आके आवाज देते हैं मेरा अल्लाह। हर सुल्तान ने, हर बादशाह ने अपने महल के दरवाजे बंद कर दिए हैं, अपने महल के बहर दरबान बिठा दिए हैं ताकि कोई आए ना।
سارے دروازے بند ہو چکے لیکن تیرا دروازہ رحمت کھلا ہوا ہے، تیرا دروازہ توبہ کھلا ہوا ہے۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے بہلول نباش کہتے ہیں اس کو، جوان تھا، ہوائے نفس کا غلبہ ہو گیا، شیطان نے اس کو اپنے چکر میں پھنسا لیا، قبروں میں جا کر مردوں کی توہین کرتا تھا، قبریں کھوتا تھا۔ ایک دن ضمیر بیدار ہوا، مسجد النبی کا رخ کرتا ہے لیکن قدم نہیں چل رہے، بڑی مشکل سے مسجد النبی پہنچتا ہے، سر جھکا کے بیٹھا ہے، عرض کرتا ہے یا نبی اللہ میرا گناہ بڑا سنگین ہے، کیا بخشش ہو سکتی ہے؟ رسول اعظم نے فرمایا تیرا خدا بڑا کریم ہے، جتنا بڑا گناہ کیوں نہ خدا بخش دے گا۔ کہ یا رسول اللہ میرا گناہ بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بتا کائنات کی زمین کے ذرے زیادہ ہیں یا تیرا گناہ زیادہ؟ کہا میرا گناہ زیادہ ہے۔ ستارے زیادہ یا تیرے گناہ؟ کہا ساری کائنات سے میرا گناہ زیادہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تیرا گناہ تھا کیا؟ جب اس نے بتایا پیغمبر رحمت کے چہرے پر جلال نمود ہو رہا ہے، فرمایا جلدی دفع ہو جائے یہاں سے، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اب یہ سر جھکا کے گیا، مسجد سے باہر نکلا، ادھر سے خدا کو جلال آیا، فرمایا جبرائیل جا میرے حبیب کے پاس، آج تو نے اپنا مزاج بدل دیا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا انا ارسلناک رحمتا للعالمین، میرے بندے کو اپنے دروازہ رحمت دھتکار دیا ہے۔ جبرائیل آ کے کہتے ہیں اے حبیب کبریا، اے محمد مصطفیٰ، تیرا اللہ فرما رہا ہے جس کو دروازے سے دھتکارا ہے نا اب خود چل کے جا اس کو لے کر آ۔ ہم نے اس سے صلح کر لی ہے، ہمارے بندہ نے توبہ کر لی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان مبارک گزر جائے اور ہماری پیٹھ پر گناہوں کا بوجھ ہے جو ہم اٹھا نہیں سکتے، ایسا نہ ہو۔ عزیزو معلوم نہیں کہ آئندہ سال رمضان مبارک میں ہم زندہ ہوں گے یا نہیں، ان محفلوں کو غنیمت شمار کر لیں۔ دو عورتوں کا تذکرہ کرتا ہوں، ایک ہے جناب حبیب نے مظاہر کی بیوی، ایک ہے جناب زہیر بن کین کی بیوی۔ جب حبیب کو خط ملا ہے نا، معلوم ہوا قاصد آیا ہے، کس کا قاصد ہے؟ حسین ابن علی کا قاصد ہوں۔ خط کو کھولا نہیں، آنکھوں پہ رکھا، خط کو کھولا، پڑھا، دیکھا، اب بیوی کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ کہا کس کا خط تھا؟ بیوی نے پوچھا۔ حسین ابن علی کا، فرزند زہرا کا۔ کیا لکھا ہے؟ حسین غریب ہو چکا ہے، تو نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں سوچ رہا ہوں تیرا میرے بغیر کون ہے۔ ایک مرتبہ حلال زادی زمین سے کھڑی ہو گئی، کہا حبیب تجھے حیا نہیں آتی؟ زہرا کا لال نرغہ یادا میں پھنس چکا ہے، پھر اپنا امامہ مجھے دے نا، ذرا اپنا امامہ مجھے دے، میں آج تیری جگہ پہ جاؤں گی۔ حبیب بیوی کو راج، بیوی نے کہا جاؤ جلدی کرو، مجھے چھوڑ دو، حسین غریب ہو چکا ہے۔ حالت کرفیو کی تھی، حبیب نے اپنے غلام کو بھیجا، کوفہ کے شہر کے بیر جا، میں پہنچوں گا، اگر دشمنوں نے دیکھا کہ حبیب اسلحہ لے کے گھوڑا لے کے آ رہا ہے مجھے جانے نہیں دیں گے۔ اب حبیب کو کاموں کو سمیٹنے میں دیر ہو گئی، جب پہنچے نا کوفہ شہر کے بہر تو غلام رو رہا ہے، گھوڑے کی گردن میں بازو ڈالے ہوئے کہہ رہے گھوڑا دیر ہو گئی نا، دیر ہو گئی، اگر میرا مالک نہیں آئے گا، حسین غریب ہو چکا ہے، میں تیری پشت پہ سوار ہو کے چلے جاؤں گا۔ جب حبیب نے جملہ سنا، کہا اے میرا مولا، اے فرزند زہرا اتنا غریب ہو چکا ہے جو اب غلام تیری مدد کے لیے آ رہے؟ اجرکم علی اللہ۔ آئے حبیب، آئے میدان کربلا میں، حسین کے ساتھیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ایک مرتبہ اصحاب حسینی خوش ہوئے، خیمہ کے اندر اصحاب حسین کے خوش ہونے کی صدائیں گئیں۔ زینب عالیہ نے فضہ سے پوچھا، فضہ جا کے بہر دیکھ میرے بھائی کے ساتھی کیوں ہنس رہے ہیں، کیوں خوش ہو رہے ہیں، کیا ہوا؟ فضہ نے آ کے بتایا احسانی زہرا بی بی مبارک کو تیرے بھائی کا ناصر آیا ہے۔ اب تک جب بیوی پوچھی نے کون آیا ہے، 1000 کا دستہ تیرے بھائی کو قتل کرنے کے لیے آئے، 500 لوگ آئے، یہ 2000 بندے آئے ہیں، پہلی
پہلی خبر تھی جو فضا لے کے آئی، مبارک ہو حسین کا ناصر آیا ہے، حبیب ابن مظاہر ہے۔ جب بیوی نے جملہ سنا نا، کہا جلدی سے واپس چلی جا، حبیب سے کہے تجھے حسین کی بہن زینب کبریٰ رسول زادی سلام کہتی ہے۔ جب فضا نے آ کے جملہ کہا آزادارو، حبیب نے اپنا امامہ زمین کربلا پہ پھینکا، کربلا کی خاک اٹھا کے سر میں ڈالی، کہا زہرا کی لاڈلی اتنی غریب ہو گئی ہو جو اپنے غلاموں کو سلام بھجوا رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ دوسری خاتون جو مقدر بدل رہی ہے، زہیر بن قین، جنگ صفین میں امیر المومنین کا مخالف ہے، حسین مولا چاہتے ہیں، یہ بھی حج کر کے آ رہا ہے، حسین مولا کا قافلہ چل رہا ہے، اس کی کوشش ہے کہ حسین کے قافلے سے دور رکھے اپنے آپ کو عثمانی کہلواتا تھا، مگر حسین چاہتے ہیں اس کے مقدر کو بدل دے، زہرا کا لال چاہتا ہے اس کو، یہ بھاگ رہا ہے، حسین اس کے پیچھے جلدی چل رہے ہیں۔ ایک نوبت آئی، اپنے قاصد کو بھیجا، نہیں آیا، حسین خود چل کے چلے گئے خیمے میں۔ جب معلوم ہونا حسین آ رہے ہیں، اس کی بیوی کو پتہ چلا کہ زہرا کا لا رہا ہے، کہا زہیر تجھے شرم نہیں آتی؟ جنت کا سردار چل کے آ رہا ہے، جنت کا سردار چل کے آ رہا ہے، کا پھر فیصلہ کرنا ہے، تم مجھ سے طلاق لے لے، میں نے حسین کی بارگاہ میں جانا ہے، کوئی بات نہیں، مجھے طلاق دینے دے دے، لیکن تو جلدی سے حسین قدموں کا بوسہ لے۔ سنو گے نا، زہیر خوش نصیب ہے، زہیر حسین کا ساتھی ہے، زہیر حسین کا صحابی ہے۔ سارا واقعہ کربلا کا ہو گیا، خبر آ گئی کوفہ کے شہر کے اندر، مارے گئے حسین۔ زہیر کی بیوی نے ایک مرتبہ اپنے غلام کو بلایا اور ایک کفن دیا، کہا حسین تھا زہرا کا لال، حسین تھا رسول کا نواسا، مسلمانوں نے کفن دے دیا ہوگا، اگر کفن نہیں ملا ہوگا تو زہیر تیرے مالک کو نہیں ملا ہوگا، یہ کفن لے کے جا میدان کربلا میں، ابھی تک زہیر کی لاش پڑی ہوگی، اس کو کفن دے کے واپس آ کے مجھے بتلا۔ سنو گے، جب 2-3 دن کے بعد زہیر کا خادم پلٹا، اس کی بیوی نے پوچھا کہ اپنے مالک کو کفن دے کے آئے ہو؟ سر پیٹ کے کہتا ہے مجھے کربلا کے میدان میں جا کے شرم و حیا آ گئی۔ کہ کس بات کی شرم آئی؟ کہ اس بات کی شرم آئی جو جنت کا سردار تھا، اس کا لاشا بھی کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بے گور و کفن پڑا ہوا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پالنے والے اللہ، ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی درگاہ عزتی میں قبول مقبول فرما۔ اللہ کے کائنات ہمیں ہمارے بچوں کو نسلاً بعد نسل بہترین شیعہ بننے کی توفیق نصیب فرما۔ خدا بندہ جو لوگ بے اولاد ہیں، جناب رباب کی اجڑی گودی کے صدقے میں تمام کو اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرما، جن کو اولاد عطا کیا ان کو ان کے غموں سے بچا لے۔ پالنے والے اللہ، ہمارے بچوں کو دنیا و آخرت کے امتحانوں میں بہترین کامیابی نصیب فرما۔ الہ العالمین، اس گھر میں اپنی برکتوں کا، رحمتوں کا نزول فرما۔ خدا بندہ حاضرین کی جو دلی تمنا ہے، تو دانا و حکیم ہے، ان کی حاجات کو بھر لا۔ پالنے والے اللہ، محمد و آل محمد کے صدقے میں جو لوگ مقروض ہیں، بے روزگار ہیں، تنگ دست ہیں، کاروبار کی مشکلات میں گرفتار ہیں، جن لوگوں نے التماس دعا کیا کہا ہے، خدا بندہ تمام کی حاجات کو بھر لا۔ پالنے والے اللہ، جن کے بچے بچیاں جوان ہو چکے ہیں، ایسے وسائل و اسباب فراہم کر دے کہ عزت و آبرو کے ساتھ ان کو اپنے گھروں میں بھیج سکیں۔ خدا بندہ جو لوگ مریض ہیں، جناب امام سجاد کی بیماری کے صدقے میں تمام کو لباس عافیت پہنا دے۔ بالاخص جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کیا، خدا بندہ ہم لوگ جسمی مریض ہیں، ہمیں شفاء کلی نصیب فرما دے۔ ہمارے والی دوران امام زمان کو ہم سے راضی فرما، امام کی دعاؤں میں شامل فرما۔ پالنے والے اللہ، یہ جو نورانی محفل یہاں برقرار کی گئی ہے، امام کے ظہور تک اس کو جاری و ساری فرما۔ خدا بندہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے والدین مرحومین، تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کی بخشش فرما دے۔ خصوصاً حاضرین کے متعلقین والدین، صاحب خانہ کے متعلقین، تمام شہداء ابرار
علماء، مراج اعظام سب کو امام حسین کے ساتھ معشور فرما۔ پالنے والے اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ جن باتوں سے امام کا دل خوش ہوتا ہے وہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، جن کاموں سے امام کا دل دکھتا ہے ان کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ خدا بندہ محمد و آل محمد صدقے میں امام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ ہماری گناہ گار آنکھوں کو امام کے نورانی چہرے کی زیارت سے مشرف فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بحرمت محمد مع آلہ الاطیبین۔ آپ حضرات سے درخواست ہے تمام مومنین و مومنات کے لیے اپنے متعلقین والدین بالاخص صاحب خانہ کے مرحومین سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر لهم وارحمهم واحشرهم مع محمد مع آل الأطيبين بجاه محمد مع آل الأطيبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ السلام علیکم یا